تاثیرها علی اسلوب الکتابہ، یہاں سے لے کر رواج الادبین، اس میں صرف مرکزی طور پر دو باتیں بیان کی گئی کہ عربی زبان و ادب میں جو تبدیلی پیدا ہوئی یا کتاب کی اصطلاح کے مطابق جو بیداری آئی کہ مسجع اور مقفع انداز کو چھوڑ کر روا اور سلیس انداز اختیار کرنا ہے، اس فکرے یا اس پیغام کو یا اس رجحان اور اس کی تئی بیداری کو جس نے سب سے اچھا اور مؤثر کام کیا ہے وہ پریس اور پھر اخبارات و رسائل۔ بنیادی طور پر پریس کا کردار بہت ہے، اس لیے اگر چھاپے خانے نہ ہو تو پرچہ کہاں سے نکلے گا، اور جو نئی کتابیں لکھی جا رہی تھیں ان کو چھاپا کیسے جائے۔ یہ چیزیں جو انحطاط کا زمانہ ہے مصر اور شام میں نہیں تھی، اس لیے فکری، علمی، تحقیقی اور تخلیقی جو رجحان تھا وہ گویا کہ بالکل بے جان اور مردہ تھا۔ لیکن جب نیپولین آیا تو جس طریقے سے وہ اپنے ساتھ اخبارات، رسائل لے کر آیا تھا، ایسے اس کے ساتھ اپنے پریس بھی تھے۔ پریس قائم کیا، تحقیقی ادارے بھی قائم کیے جن کو مجامع علمیہ کہا جاتا ہے، دارالترجمہ، ترجمے کے بھی ادارے عربی سے دیگر زبانوں میں، اور دیگر عبرانی، یونانی، ایرانی، خاص طور پر جو یورپین زبانیں ہیں ان کے لٹریچر کو عربی زبان میں منتقل کیا جائے، تو اس کے لیے الگ الگ اکیڈمیاں قائم ہیں۔ تو اخبارات بھی، پریس بھی، اکیڈمیا بھی اور دارالترجمہ، ان چیزوں کا بنیادی کردار ہے۔ اب یہ کہ عالم عربی میں پہلا پریس، دو باتیں ہیں، ایک عربی میں پریس یعنی عربی رسم الخط میں چھاپا جائے، اور ایک مطلق عالم عربی میں پہلا پریس کب قائم ہوا، ورنہ پہلے باہر کتابیں چھپنے کے لیے جایا کرتی تھیں یا دوسرے ذرائع تھے۔ تو یہ 1610 عیسوی کی بات ہے۔ پادریوں نے سب سے پہلا یہ پریس قائم کیا تھا لبنان اور اس وقت شام میں۔ اس کے بعد پھر عربی زبان میں یعنی عربی رسم الخط میں پہلا پریس قائم ہوا، وہ حلب میں، جو شام کا بڑا شہر ہے، بلکہ اس وقت کو تباہ کر دیا گیا اس لیے کہ وہ اخوانیوں اور اسلام پسندوں کا گڑھ تھا۔ 1706 عیسوی میں تو رسم الخط میں پہلا پریس شام کے حلب میں قائم کیا گیا۔ اس کے بعد 1733 میں، اس کے بعد پھر بیروت میں 1751 میں دو پریس قائم ہوئے، ایک 33 میں اور پھر ایک 51 میں۔ اس لیے آج بھی بیروت کو جو اہمیت حاصل ہے طباعت کے میدان میں، وہ یورپ کے بڑے بڑے شہروں میں بھی چیز وہ نہیں ہے۔ اچھی جو کتابیں چھپتی ہیں آج بھی وہ بیروت یا لبنان کی مانی جاتی ہیں۔ ایسی ایک پریس ترکی میں آستانہ میں قائم کیا گیا تھا 1727 میں، وہ کئی زبانوں میں تھا، ترکی میں بھی، عربی میں بھی، اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ انگریزی زبان میں بھی وہاں کتابیں چھپتی تھیں۔ پھر آستانہ ہی میں دوسرا پریس قائم ہوا تقریباً 1816 عیسوی میں، پھر بعد میں
مصر میں احمد فارس سیاف نے اپنا پریس قائم کیا تھا. پھر یہ کہ مطبع بولاق جو اصل بیداری اس کا کردار ہے، جہاں پر سارے اخبارات اور رسائل چھپتے تھے، یہ 1870 میں قائم کیا گیا تھا. اس کے بعد متعدد اخبارات بھی نکلنے لگے تھے. تو جب چھاپنا بھی آسان ہو گیا، چھپائی کے وسائل بھی آسان ہو گئے، تو لوگوں کا رجحان لکھنے کی طرف یعنی میلان پیدا ہوا. اور ضرورت یہ تھی کہ حالات کے اعتبار سے اب وہ انداز اختیار کیا جائے جو گوئے کہ سہولت پسند نسل ہے اس کو سمجھنا اور سمجھانا آسان ہو جائے. ونشأت البلاد العربية الكتابة الصحفية بتأثير اتصال بالغرب. عرب ممالک میں صحافتی تحریر کا وجود ہوا تھا مغرب سے اتصال کے نتیجے میں، کہ لوگوں نے دیکھا وہاں پر کس طریقے سے اخبارات نکلتے ہیں اور لوگ چھوٹے چھوٹے مقالات، مضامین، قصے، کہانیاں، ناول لکھتے ہیں جو لوگ اس کو آسانی سے پڑھ لیتے ہیں. وكان لها أعظم تأثير في تخليص اللغة العربية من أصلها القديم وأوزارها التي ورثتها من أصول الضعف الأخيرة. لها للكتابة الصحفية. اس صحافتی انداز کا بڑا کردار رہا ہے عربی زبان کو اس کی پرانی بیڑیوں سے اور ان خرابیوں سے آزاد کرانے میں. جو خرابیاں اس میں چلی آ رہی تھی اخیر کی جو کی صدیاں تھیں عہد زوال اور انحطاط کے زمانے سے. اوزار کہتے ہیں نقصانات، گندگی. وقد قاد بها الكتاب في موضوعات شتى. اس کے ذریعے سے یعنی صحافتی تحریر و کتابت کے ذریعے سے اہل قلم مختلف موضوعات میں داخل ہوئے. تو گویا کہ پہلے جو دینی موضوعات تھے یا تاریخی، اب لوگوں نے سماجی موضوعات تھے ان پر بھی لکھنا شروع کر دیا. اور خلوص بذلک اسلوبهم، اس کی وجہ سے ان کے اسلوب میں سلاست اور روانی پیدا ہوئی. وألجأت حاجة الأصل ومقتضيات الصحفيين إلى اتباع أسلوب جدي سهل مرسل كأسلوب ابن خلدون في مقدمته. الجا الگ مانے مجبور کرنا. پھر زمانے کی ضرورت اور زمانے کے تقاضوں نے اخبار نویسوں کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ ایک سنجیدہ اور عام فہم سرل انداز اختیار کرے، جس طریقے سے ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں اختیار کیا ہے. لأنه أكثر جدارة وقوة في خدمة الغرض وأداء المطلوب. اس لیے کہ یہ انداز یعنی سلیس و رواں انداز یہ زیادہ مناسب اور مؤثر ہے مقصد کی ادائیگی کے لیے اور مقصود حصول کے لیے. اس لیے کہ زمانے کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا تو پھر آپ کا کوئی کام یا کوئی سرگرمی مؤثر نہیں ہو سکتی. وكان من ميزان هذا الاسلوب الصلاة والوضوء. اس اسلوب کی نمایاں خوبیوں میں یا خصوصیات میں نمایاں خوبی سلاست و روانی اور مفہوم کا واضح اور صاف انداز میں ادا کر دینا ہے. اور جب یہ انداز رائج ہو جاتا ہے تو گویا کہ ہر شخص کے لکھنا بھی آسان ہوتا ہے، بات کہنا بھی آسان اور اس کو پڑھنا اور سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے. جیسا مقامات دیکھیں، مقامات ہر شخص نہیں پڑھ سکتا ہے. جب تک استاد اس کو نہ پڑھائے تو عام آدمی کے لیے یا کم پڑھے لکھے کے لیے یا جو طلبا کی سطح کے لوگ ہیں اس کو سمجھ نہیں سکتے، قافیہ بندی کی وجہ سے یا بہت زیادہ کنایات اور تشبیہات کے استعمال کی وجہ سے. ابھی کہ سب سے پہلے یہ قدم کس نے اٹھایا کہ جو راج اسلوب دور انحطاط سے چلا رہا تھا اس کو چھوڑ کر نیا انداز اختیار کیا، اور وہ محمد عبدو ہیں.
حالانکہ بیداری سے پہلے یا کم سے کم یہ جمال الدین افغانی سے اتصال یا ملاقات سے پہلے ان کا بھی انداز وہی تھا جو حریری اور قاضی فاضل کا تھا. تو لقد كان الشيخ محمد في أول زمانه متأثرا بالمنهج الأزهري كغيره من شيوخ الأزهر وأبناء المدرسة القديمة. شیخ مفتی محمد عبدو اپنے زمانے میں یعنی اپنے ابتدائی زمانے میں یہ بھی ازہری اسلوب سے متاثر تھے، جس طریقے سے شیخ ازہر کے دیگر شیوخ اس اسلوب سے متاثر تھے، یعنی مقامات کے انداز سے. یا قدیم مدرسے کے جو لوگ تھے، یعنی قدیم خیال کے، پھر اسلوب الکتابی والادبی، یعنی وہی انداز تحریری بھی اور ادبی بھی جس کے اندر مسجع اور مقفع عبارتیں استعمال ہوتی تھی. وَهُوَ يَمِيلُ إِلَى السَّجْعِ، اور یہ قدیم انداز سجا کی طرف مائل ہے. وَلَكِنَّهُ بَعْدَ تَأَثُّرِهِ بِشَخْصِيَّةِ جمال الدین تغیر، لیکن یہ بھی جمال الدین افغانی کی شخصیت سے متاثر ہوئے. تغیر اسلوبہ ومنہجہ وفکرہ، تو یہ بدل گئے، انداز بھی، فکر بھی اور کام کا طریقہ بھی. فأصبح اسلوبہ معتدلا واقعیا، تو اس کے بعد ان کا اسلوب اور انداز تحریر بھی معتدل اور حقیقت پر مبنی ہو گیا. یہ صرف تخیل کی بات نہ ہو، دو راز افکار نہ ہو، عرض واقع میں کیا ہو رہا ہے، زمانے کی ضروریات کیا ہے، مسائل کیا ہے، ان کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے، اسی کو بیان کیا جائے. اب اس کا ایک نمونہ دے رہے ہیں. یہ جو قدیم اسلوب تھا اس کے مقابلے میں جو سلاست اور روانی کا انداز اختیار کیا، اس کی پہچان اس اقتباس سے ہوتی ہے. ان الامہ التي ليس لشؤونها حل ولا عقد ولا تستصاد بمصالحها ولا أثر لإرادتها بمنافعها العمومية وإنما هي خاضعة لحاكم. ان الامہ، وہ قوم جسے اپنے معاملات میں حل کرنے کا اور سوچنے کا کوئی اختیار نہ ہو، نہ خود حل کر سکتے ہو اور نہ سوچنے کی صلاحیت ہو. ولا تستشار فی مصالحها، اور نہ ہی اس کے مفادات کے سلسلے میں اس سے مشورہ کیا جائے. یہ خیال کیا ہے سامراج کی طرح، جب برطانیہ کا کنٹرول تھا تو مصری بالکل لاچار اور مجبور تھے. ان کے خود کے جو مسائل ہیں کچھ کہہ ہی نہیں سکتے تھے، جو وائسرائے متعین ہوتا وہی بات کرتا تھا، اور اس کا کوئی اثر و رسوخ بھی نہ ہو، اس کی اپنی کوئی مرضی اور اس کا ارادے کا دخل نہ ہو اپنے عام مفادات میں. یعنی جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، رہنے کے طریقے ہیں، زندگی کے وسائل ہیں، معیشت ہے، تعلیم ہے، یہ جو عام چیزیں ہیں ان میں بھی اس کا کوئی ارادہ نہ ہو، تو پھر ایسی قوم کیا ہے؟ انما ہی خاضعۃ لحاکم واحد، تو پھر یہ ایک ہی ڈکٹیٹر کے تابع ہوتی ہے. اس وقت جو تھے یہ ملوکیت یعنی ملک فاروق تھے، اگرچہ نام کے بادشاہ وہ تھے لیکن کنٹرول برطانیہ سے ہوتا تھا. تو اب ملک کو جو کہا جاتا تھا وہی ہوتا تھا. تو ارادتہ قانون، تو ایسا جو ڈکٹیٹر ہوتا ہے یا مطلق العنان، اس کی مرضی ہی اس کا قانون ہے، جب جو چاہے وہی وہ قانون بن گیا. ومشیئتہ نظام، اس کی مرضی اور منشا ہی نظام بن جاتا ہے. یحکم ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے. ویفعل ما یرید، اور جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، کسی کو کوئی اشکال یا اعتراض کا حق نہیں ہو سکتا. وَتِلْكَ أُمَّةٌ، جب کوئی قوم کی یہ صورتحال ہو تو أُمَّةٌ لَا تَثْبُتُ عَلَى حَالٍ وَاحِدٍ، تو ایسی قوم ایک حالت پر باقی نہیں رہ سکتی. اس لیے ملک بھی انسان ہے
اس کے ارادے بدلتے ہیں، اس کی سوچ بدلتی ہے، اس کی چاہت بدلتی رہے گی. شام کو کچھ کہے گا، صبح کچھ کہے گا، دوپہر میں کوئی نیا آرڈر ہوگا. وَلَا يَنْضَبِطُ لَهَا خَيْرٌ، اور نہ ہی اس قوم کی کوئی حالت یا رفتار منضبط ہوتی ہے، یعنی انتشار اور لاقانونیت، انارکی پھیل جاتی ہے، ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق کام کر رہا ہے. فَتَعْتَبِرُهَا السَّعَادَةُ وَالشَّقَاءُ، تو ایسے قوم پر خوشحالی اور محرومی کے حالات آتے رہتے ہیں. اچھا حاکم آ گیا حالات اچھے ہوں گے، اور برا حاکم آ گیا تو حالات خراب ہو جائیں گے. کبھی حاکم کا موڈ اچھا ہے تو اچھے فیصلہ دے گا، موڈ صحیح اس کا نہیں ہے تو فیصلے اس کے صحیح نہیں ہوں گے. جیسے طلبہ، موڈ صحیح ہے تو بات مانیں گے، اور موڈ صحیح نہیں ہے تو بات مانیں گے نہیں، وہ تو کسی حال میں نہیں مانتے، صرف اپنی نفس کی مانتے ہیں. اچھا نفس کی بھی صحیح نہیں مان رہے ہیں، اگر نفس کے تقاضے کو پورا کر لیا جائے تو کم سے کم دنیاوی فائدہ تو حاصل ہو سکتا ہے، لیکن وہ بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں. وَيَتَدَاوَلُهَا الْعِلْمُ وَالْجَهْلُ، ایسے قوم پر کبھی علم کی کیفیت طاری ہوتی ہے، کبھی جہالت، یعنی پڑھا لکھا حاکم آ گیا تو علم کو فروغ دیتا ہے، جاہل آ گیا اور سمجھے کہ سب جاہل ہی رہے تاکہ کوئی اس سے آگے نہ بڑھ سکے. وَيَتَبَادَلُ عَلَيْهَا الْغِنَى وَالْفَقْرُ، کبھی مالداری کے حالات آتے ہیں اور کبھی کیا ہے فقر و فاقہ، یعنی اچھا بادشاہ ہے تو خوشحالی آئے گی، اور اگر صرف کیا ہے لوٹنے والا ہے تو اپنی فکر، اپنے خاندان کی فکر، عوام کی کیا پریشانی ہے اس سے کوئی سروکار نہیں. وَيَتَنَاوَبُهَا الْعِزُّ وَالذُّلُّ، اور ایسی قوم پر کبھی عزت شرافت کے حالات پیدا ہوتے ہیں اور کبھی ذلت و رسوائی کے. تناوبہ کہتے ہیں یہ کہ بعد دیگرے آنا، باری باری آنا، تو کبھی اچھے حالات تو اس کے بعد فوراً برے حالات. وَكُلُّ مَا يَعْرِضُ عَلَيَّ مِنْ هَذِهِ الْأَحْوَالِ خَيْرِهَا وَشَرِّهَا فَهُوَ تَابِعٌ لِحَالِ الْحَاكِمِ، تو وہ تمام طرح کے حالات خیریہ، خواہ اچھے ہوں یا برے ہوں، کہ جو بھی حالات اس قوم کو پیش آتے ہیں وہ حاکم وقت کے حالات کے تابع ہو، جیسے حالات اس کے بدلتے جائیں گے وہی حالات قوم کے ہوتے چلے جائیں گے. فَإِنْ كَانَ حَاكِمُهَا عَالِمًا حَازِمًا أَصِيلَ الرَّأْيِ عَلِيَّ الْهِمَّةِ، چنانچہ اگر اس قوم کا حاکم عالم ہے، پڑھا لکھا ہے، حازمًا دور اندیش بیدار مغز ہے، اصیل الرائے خود صاحب رائے، اپنی رائے رکھتا ہے، دوسروں کا محتاج نہیں ہے، علی الہمہ اور بلند حوصلے والا ہے، بلند ہمت ہی رکھتا ہے، رفیع المقصد مقصد بھی بلند ہے، قدیم الطبع قدیم فطرت ہے، یعنی اپنی اصل فطرت پر باقی ہے. سأصل امت بسیاست العدل، اگر حاکم ان اوصاف سے متصف ہوگا تو پھر قوم پر منصفانہ اور عادلانہ حکمرانی کرے گا، یعنی انصاف کا معاملہ سب کے ساتھ ہوگا. ورفع فيه منار العلم، اور قوم میں علم کے منارے کو بلند کرے گا، یعنی علم کو فروغ دے گا. ومقعد لها طریق الیسار والثروہ، اور اس قوم کے لیے خوشحالی اور دولت کے طریقے راستے ہموار کرے گا، ذرائع تلاش کرے گا، مواقع تلاش کرے گا. یسار کے معنی خوشحالی. وفتح لها ابوابا للتفنن في الصناع، اور قوم کے لیے مختلف صنعتوں میں یا پیشوں میں تفنن اختیار کرنے کے دروازے کھولے گا، یعنی الگ الگ لوگوں کے مواقع ہوں گے، کوئی انجینئر ہوگا، کوئی ڈاکٹر ہوگا، کوئی کچھ کام کرنے والا، کوئی دوسرا کام کرنے والا ہوگا. والحسن فی جمیع لوازم الحیات، اور زندگی کی جو ضروریات ہیں ان میدانوں میں مہارت، خوبی
اور عمدگی کے دروازے کھولے گا کہ انسان اپنی زندگی کو کیسے اچھا بنا سکتا ہے۔ وبعث فی افراد المحکومین روح الشرف والنقوہ، اور پھر محکومین میں یعنی جو ماتحت لوگ ہیں رعایا میں عز و شرف اور خودداری کی روح پیدا کرے گا، یعنی گداگری یا غلامی کے احساس سے ان کو نکال کر عز و شرف کے راستے پر ڈال دے گا۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں گے کہ استعارات کنایہ کا استعمال نہیں ہے، جملے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں اور فکر بھی بدلی ان کی، ورنہ پہلے ان کے صرف دروس ہوتے تھے نہج البلاغہ کے یا سول البلاغہ کے یا حماسہ کے۔ امت کی جو اصلاح ہے، قوم کی اصلاح، اس کی طرف توجہ ان کی نہیں تھی۔ جمال الدین افغانی اسی میدان کے آدمی تھے کہ نہیں، اب جو زوال آیا ہے اس کو دور کرنا ہے، تو انہوں نے اپنے کاج کو ان کو سمجھایا تو اس سے متاثر ہوئے۔ اب اس کو عام کرنے کے لیے پھر اخبار کا سہارا لیا انہوں نے۔ ایک نمونہ اور دینے جا رہے ہیں شیخ عبداللہ ندیم کا، یہ خطیب بھی ہیں اور اچھے صحافی بھی ہیں۔ تو واشتہر بهذا العهد الشیخ عبداللہ ندیم وقد اخذ مكانة مرموقة في جهود الاصلاح في عهده۔ اس زمانے میں یعنی 19ویں صدی کے آخر میں یا 19ویں صدی میں شیخ عبداللہ ندیم بھی شہرت کے حامل ہوئے۔ انہوں نے اپنے زمانے میں اصلاح و تجدید کی کوششوں میں بڑا نمایاں مقام حاصل کیا ہے، یعنی قوم میں جو بیداری پیدا کی گئی تھی، جن اور دوسروں نے کام کیا ہے ان کام کرنے والوں میں ان کا مقام بھی نمایاں ہے۔ وخدم امته بخطابته وکتابته المؤثرتين كثيرا، انہوں نے اپنی مؤثر خطابت اور تحریر کے ذریعے سے اپنے قوم کی بہت خدمت کی ہے۔ وقد كان احد رواد الخطابہ الوطنی الحدیثہ، یہ نئی قومی خطابت کے قائدین میں سے ایک قائد کے طور پر شمار کیے جاتے ہیں، یعنی اپنے ملک اور اپنے وطن کو بیدار کرنا اور اس کی تعمیر کے لیے سوچنا۔ اور ان نماز اسلوبی، ان کے اسلوب کا کے نمونوں میں سے وہ بہترین نمونہ ہے جو انہوں نے اپنے اخبار التنقید التبکید کے پہلے شمارے میں لکھا تھا۔ وہ بھی التنقید و التبکید یہ نام ہے۔ وبه يظهر كيف كان اسلوب الصحافه في اصله، اس نمونے سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ان کے زمانے میں صحافت کا انداز، اس کا رخ اور رجحان کیا تھا۔ کہ الیکم یا راعی فاستخدموه فی مقترحات افکارکم العالیہ۔ یا راعی کہتے ہیں قلم، کیا آپ کی خدمت میں ہمارا قلم حاضر ہے؟ حدیث کیا مراد ہے؟ قلم لے جاؤ، میں تیار ہوں لکھنے کے لیے، آپ کیا چاہتے ہیں، کس رخ پہ چلنا چاہتے ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے، کیا پریشانیاں ان کو بتائیے، ہم اس کو اس کے ذریعے سے عام کریں گے۔ فاستخدموه فی مقترحات افکارکم، تو تم لوگ اس قلم کو اپنے بلند افکار کی تجاویز میں استعمال کرو، یعنی اپنے اچھے خیالات پیش کرو۔ اور صحیفتی، یہ میرا اخبار حاضر خدمت ہے، فاملؤوها بآدابکم المعروفہ، تو آپ کے جو مشہور و معروف طریقۂ زندگی ہیں، آداب و اخلاقیات ہیں، ان سے اس کو بھرو، یعنی عربی اور اسلامی جو ثقافت ہے، تمدن ہے، آداب زندگی ہیں، ان کو پیش کرو۔ یہ مراد ہے آدابکم المعروفہ۔ وبدائعکم الرائقہ، جو شاندار آپ کی تخلیقات ہیں، آپ کی کوئی فکر ہے، کچھ لکھا ہے، کچھ ایجاد کیا ہے، اس کو لکھ کر بھیجیں۔ رائقہ کے معنی شاندار۔ فَلْيَرَا وَطَنِيٌّ، قلم میرا قومی ہے، یعنی وطن کے لیے وطن پرست ہے۔ یخاطب القوم بلغتہم، چنانچہ یہ قلم قوم کو انہی کی زبان میں مخاطب کرے گا، یعنی عربی زبان میں۔ وَيُطِيعُهُمْ فِيمَا يَأْمُرُونَ بِهِ، اور قوم کی اطاعت کرے گا
جو وہ اس کو حکم دے گی، یعنی اپنے باتیں بیان کریں گی۔ الصحیفۃ عربیۃ، اخبار عربی ہے، لا تبخل العطاء ولا ترد الہدیۃ، تو یہ نوازش اور نوازیاں دینے میں بخل سے کام نہیں لے گا اور ہدیہ واپس بھی نہیں کرے گا۔ عطا سے مراد یہ ہے کہ بہت فراخ دلی کے ساتھ جو مسائل ہیں ان پر لکھے گا، اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہوگی، لیکن اس کو چلانے کے لیے لوگوں کی مدد کی ضرورت بھی ہے، تو جو لوگ تعاون پیش کریں گے وہ واپس نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے جو لیا تھا لگا دیا تھا، آج جو لوگ لیتے ہیں لا تردوها ولكن يدخرها لجيبهم الخاص، وانتم کرام اللغة واخوان الوطنیہ، آپ لوگ تو زبان کی نوازنے والے ہیں اور قومی بھائی ہیں، یعنی ملک اور قوم کی تعمیر کے لیے سوچتے ہیں۔ فشدوا عضد اخیکم بالقبول والاطراء العیوب، چنانچہ تم لوگ اپنے بھائی کے ہاتھ کو مضبوط کرو، یعنی میری مدد کرو گے، بالقبول یعنی اخبار کو قبول کرو، اس کو عام کرو، اور اگر اس میں کوئی غلطی خامی رہ جاتی ہے تو چشم پوشی سے آپ کی طرح نہیں، اگر استاد کے درجے میں کسی سے بیٹ بھی لگواتا ہے تو آپ لوگ اس کا فوٹو لے کر فوراً وائرل کر دیتے ہیں۔ کیا یہ تمہارے اسی درجے کا واقعہ ہے رابعہ کا؟ ہاں جہاں کا بھائی ہو، تو اگر استاد نے وہ بیٹ لگوائی تھی تو ٹھیک ہے، وہ اس کا ہاتھ لگوا سکتا ہے، باقی بہت سطحیت آتی جا رہی ہے۔ وَصَاعِدُهُ بِأَفْكَارٍ تُغَصِّيُ دَائِرَةَ التَّهْذِيبِ، اپنے بھائی کی مدد کرنا ایسے تعمیری افکار پیش کر کے جو تہذیب و تمدن کو دائرے کو وسیع کرتے ہیں، یعنی اچھی باتیں لکھی جائیں، اچھی باتیں پیش کی جائیں۔ وَتَفْتَحُ أَبْوَابَ الْكَمَالِ، اور اس سے کمال کے دروازے کھلتے ہوں، یہ لوگ اس کو پڑھیں تو آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ وَكُونُوا مَعِي فِي الْمَشْرَبِ الَّذِي الْتَزَمْتُهُ، تم لوگ میرا ساتھ دینا اس مشرب میں، یعنی مسلک یا فکر اور راستے میں، الَّذِي الْتَزَمْتُهُ جو میں نے اختیار کیا ہے، وَالْمَذْهَبِ الَّذِي انْتَحَلْتُهُ، اور اس راستے میں بھی جس کو میں نے چنا ہے، وہ کیا چنا ہے؟ صحابت کا انداز، کہ اس کے ذریعے سے کام کرنا ہے۔ وَأَفْكَارٍ تَخَيَّلْتُهَا، اور ان افکار کو عام کرنے میں میری مدد کرو جو میرے ذہن میں ہیں، تعمیری اور اصلاحی چیزیں۔ وَفَوَائِدَ تاریخیہ، یا بہت سب اس میں تاریخی واقعات پیش کریں گے، آپ ان کو پڑھیں، یا آپ کو مفید تاریخی واقعات معلوم ہے تو لکھ کر بھیجیں، ہم اخبار میں شائع کریں گے۔ وَأَمْثَالٍ ادبیہ، یا اچھی ادبی کہاوتیں ہیں، جملے ہیں، وہ آپ لکھ کر بھیجیں تو اخبار میں ان کو بھی شائع کیا جائے۔ وَالتَّبْكِيتُ يُنَادِي بِقُبْحِ الْجَهَالَةِ، تبکیت پرچے کا نام ہے۔ اس پرچے کا مقصد یہ کہ جہالت کی برائی بیان کی جائے، یعنی یہ نعرہ دیا جائے، تحریک چلائی جائے کہ اب جہالت کو چھوڑ کر تعلیم کی طرف رخ کرے۔ وَذَمِّ الْخُرَافَاتِ، اور جو غلط رسم و خیالات عام ہو گئے ہیں ان پر تنقید کی جائے، اور رسم و رواج اور تقلید کو چھوڑ کر تعمیری راستہ اختیار کریں۔ اور صحافت کا کردار آج بھی ہے، لیکن آپ اچھے اخبار بھی نہیں نکلتے، لکھنے والے لوگ بھی نہیں ہیں، اور وہ آزادی بھی نہیں ہے۔ النشاط الصحافی، وہ کہ ان کے بعد یعنی مفتی محمد عبدو یا عبداللہ ندیم، جب ان لوگوں نے تحریک چلائی اور اخبارات نکلنا شروع ہو گئے تو پھر اور لوگوں کو مواقع بھی حاصل ہو گئے، ایک بڑی نسل تیار ہو گئی جس نے صحافت کے ذریعے سے ایک نئی روح پھونک دی۔ اسی لیے اس دور کا جو صحافی ہوتا ہے وہ عام صحافی کی نہیں ہے کسی کو خبر دے دیتا ہوں۔ صحافی کا مطلب یہ ہے کہ علوم جو اصلیہ یا تاریخی علوم ہیں، تہذیبی، ثقافتی، قومی، ان کے ساتھ ساتھ جو جس قوم اور جس مذہب کا جاننے والا ہے
ان کے علوم سے واقف ہو، تبھی وہ صحیح قوم کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ اور جو لوگ کچھ جانتے نہیں ہیں، صرف ایسے ہی لکھتے ہیں، تو وہ اصلاح کی بجائے فساد پیدا کرتے ہیں۔ اب وأول صحيفة بدأ بها تاريخ الصحافة في مصر بل في الشرق العربي أجمع، وہ پہلا اخبار جس کے ذریعے سے مصر میں صحافت کی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے، بلکہ پورے مشرق عربی میں پہلا اخبار نکلتا ہے، تو یہ پہلا اخبار وہ مصری سرکاری اخبار ہے جس کا نام الوقائع المصریہ ہے۔ یہ 1822 میں نکلا تھا، یہ 1828 میں۔ اس کے بانی ہیں محمد علی پاشا، اور اس کے جو پہلے ایڈیٹر تھے اور رفاع بن طہطاوی ہیں، جو باہر پڑھنے کے لیے گئے تو واپس آئے تو پھر تحریک شروع کی۔ اس کے بعد پھر ایڈیٹر میں تھے شیخ حسن عطار، پھر ایک ہیں محمد شہاب الدین جن کا خود ایک اخبار نکلتا تھا سفینۃ الملک۔ اس کے بعد کچھ مدت تک خود مفتی محمد عبدو، یہ بھی اس کے ایڈیٹر رہے، ایک ہیں شیخ عبد الکریم، وہ بھی رہے، پھر ساق زغلول جو سیاسی لیڈر ہیں، انہوں نے بھی اس اخبار کی ادارت کی ہے۔ تو پورے عالم عربی میں نکلنے والا یہ پہلا عربی اخبار تھا جس نے کیا قوم میں بیداری پیدا کی ہے۔ وجرى النشاط الصحافي بعدها وتوسع نطاقها، اس اخبار کے نکلنے کے بعد صحافتی سرگرمیاں چل پڑی اور اس کا دائرہ وسیع ہو گیا، یعنی اور لوگوں نے بھی اخبارات نکالنا شروع کر دیا۔ تو اس زمانے کے جو دیگر مشہور اخبارات تھے ان میں ایک معید ہے جس کے مالک اور بانی شیخ علی یوسف تھے۔ فقط اصبحت منبرا جریا فی الکتاب، یہ معید اخبار اہل قلم کا ایک جری ممبر اسٹیج بن گیا تھا کہ اس کے ذریعے سے لوگ اپنے خیالات کا اظہار کرتے تھے۔ یظہرون عن طریقها عواقبهم وافکارهم، کہ اس اخبار کے ذریعے سے اپنے احساسات، جذبات اور اپنے افکار و خیالات کو پیش کرتے تھے۔ واستطاعت بذلك تمثيل الميول الفكرية والسياسية للأمة العربية في ذلك العهد خير تمثيل، اس کے ذریعے سے اس طریقے سے اس اخبار یا یہ اخبار اس بات پر قادر تھا کہ وہ اس زمانے میں یعنی بیداری کے زمانے میں عربی قوم کی جو سیاسی اور فکری خیالات اور رجحانات تھے ان کی بہترین نمائندگی کرے، یہ قوم کیا سوچ رہی ہے اور اس کی ترقی کرنے والے کیا چاہتے ہیں۔ وَلَقَدْ اسْتَخْدَمَ كِبَارُ الْكُتَّابِ لِإِبْدَاءِ خَوَاطِرِهِمْ وَنَمَاذِجِ آفاقِهِمْ، اس کو بڑے بڑے اہل قلموں نے استعمال کیا تھا اپنے احساسات کی ترجمانی کے لیے اور اپنے لٹریچر کے نمونوں کو پیش کرنے کے لیے۔ کوئی قصیدہ کہتا ہے، کوئی قصہ لکھتا ہے تو اس اخبار کے ذریعے شائع کیا جاتا ہے۔ اس اخبار میں یعنی معید میں جو مشہور ترین لکھنے والے لوگ تھے ان میں مصطفیٰ لطفی منفلوطی ہیں، ان کی جو کتاب النظرات وہ اسی میں یوم الخمیس کو شائع ہوتا تھا اور پھر بعدی کتابی شکل میں وہ شائع ہوئے۔ ایسے ڈاکٹر پردلی ہیں، شیخ محب الدین الخطیب ہیں، شیخ عبد القادر مغربی ہیں۔ یہ جو لوگ ہیں پردلی، محب الدین الخطیب اور شیخ عبد القادر مغربی، یہ صرف صحافی نہیں ہیں، یہ اپنے آیت کے محققین اور مجددین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ بلکہ محب الدین الخطیب تو وہ ہیں جنہوں نے جو سامراج، تبشیر اور استشراق، ان کے جو خطرات تھے، ان کے جو عربی زبان میں تھے، فرنچ میں یا انگریزی میں یا عبرانی میں، ان سے نکال کر عربی زبان میں پیش کیا ہے۔ ان کی بہت ہی اہم کتاب ہے الغارۃ علی العالم الاسلامی، یعنی عالم اسلام پر یلغار۔ اب اس میں کہ ان کے عزائم کیا تھے، مستشرقین کے یا عیسائی مشنریوں کے یا سامراجیوں کے افکار، عزائم، ان کے وسائل، منصوبہ کیا ہے، تکمیل کیسے کریں گے، اس سے پردہ اٹھایا۔ وہ کتاب بہت اہم ہے، جو دائی ہے صحیح معنوں میں اس دائی کو کتاب پڑھنا چاہیے۔
ثم واصلت الصحافہ، آپ کہیں وہ کیوں پڑھیں، ہم تو وہ کتاب پڑھیں گے جو ہمیں وہاں سے کہی جاتی ہے، آپ اس کو بھی پڑھیے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اس سے کیا فائدہ ہے؟ آپ حالات سے واقف ہی نہیں ہو رہے ہیں، آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ آپ کے 8 ساتھی رہتے ہیں، دیگر ساتھ کیا کر رہے ہیں، کمرے میں بیٹھے ضرور ہیں، ہاں اگر اب آپ کی بات مان لیتا ہے تو آپ کے ساتھ اچھا نماز پڑھ رہا ہے، بہت صحیح ہے، اس سے زیادہ نہیں جانتے اس کی سوچ کیا ہے، اس کی فکر کیا ہے، کہاں جا رہا ہے، کچھ نہیں پتا ہے۔ ثم واصلت الصحافة التطور والأخذ بأحدث المناهج، اس صحافت نے ترقی کو جاری رکھا اور جو متمدن دنیا میں رائج اسالیب بیان تھے ان کو اختیار کرتی رہی۔ اخذ بشیء مانے لینا، اختیار کرنا، یعنی یورپ وغیرہ میں جو انداز تحریر تھا، جو نئے مسائل تھے ان کو کیسے پیش کیا جاتا ہے، عالم عربی کی صحافت نے اس کو اختیار کیا، اور بات صحیح ہے۔ ہم ان کے توڑ کے لیے جب اس چیز کو اختیار نہیں کریں گے تو ہم اس کو جواب نہیں دے پائیں گے۔ جواب تبھی دے سکتے ہیں اس اسلوب کو جانتے ہو اور ہم اس سے آگے بڑھ سکتے ہو۔ اگر آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں تو بات نہیں بنے گی کہ بھائی ہندوستان کی صحافت ہے، بلکہ اسلامی صحافت کہیے تو یہاں تحفظ ہے، تصویروں کے سلسلے نہیں دے سکتے، اس لیے ہمارے جو پرچی نکلتے ہیں اخبارات اس مدرسوں سے ایک مخصوص حلقہ وہی پڑھتا ہے۔ ہاں اگر آپ اسی گیٹ اپ میں لے آئیں جو عالم عربی کی صحافت ہے، الجزیرہ ہے یا شرق الاوسط ہے، جو 60 صفحات کے نکلتے ہیں، ملینوں لوگ اس کو پڑھتے ہیں، کیوں؟ اس میں ہر طرح کی چیز ہے، نعت گانا بھی آپ کو ملے گا تاکہ وہ اس کو پڑھے، اس بارے اخبار پڑھے گا۔ اب اگر ہم اس کا خیال یہاں نہیں رکھیں گے، ہم کتنی اچھی بھی دینی بات کر لیں گے، دینی بات وہی پڑھے گا جو دیندار ہوگا، غیر دیندار آپ کی بات نہیں سنے گا، تب سنے گا جب آپ اس کی زبان میں خوشنما بنا کر پیش کریں گے۔ فما تقل، اب یہی بات ہم لوگ کہنا شروع کریں گے تو یہ بلال کہیں گے یار یہ تو مرید آدمی ہے، یہ کہاں سب کو ادھر لے جاتا ہے۔ نہیں، ابھی تعصب باقی رکھتا ہے کچھ۔ ایک زمانے میں کچھ لوگ سمجھتے تھے، آپ ہی کے برادران تھے سب۔ فما تقل صحیفة من صحف اليوم عن صحیفة صادرة في الغرب المتحضر، چنانچہ آج عالم عربی میں جو اخبارات نکلتے ہیں اور متمدن مغرب سے شائع ہونے والے اخبارات سے کمتر نہیں ہیں، فی مستواها، اپنی سطح، شکل یا اپنے گیٹ اپ میں، یعنی اس کا جو پہلا صفحہ نکالا جاتا ہے، یعنی وہ رنگین بھی ہو اور کارٹون کے ذریعے سے بھی ہو، اور مسائل کو جو دکھایا جاتا ہے شکلوں میں یا کارٹون کی شکل میں وہ چیزیں بنائی جائیں۔ بھلے یہی ہوتا ہے، لکھنا مشکل ہوتا ہے، آپ کھل کر کوئی بات نہیں کر سکتے ہیں، لیکن کارٹون کے ذریعے سے اگر منظر نگاری کر دیں تو آپ بچ جائیں گے اور اپنی بات آپ کہہ دیں گے۔ جیسے یہ اکنامکس نکلتا ہے، وہ عالم اسلام کی ایسی کرتا ہے کہ کبھی خنجر دکھاتا ہے، کبھی تلوار دکھاتا ہے، کبھی خون ٹپکتا ہوا دکھاتا ہے، اس کے اوپر ایک داڑھی والا بیٹھا رہتا ہے، تو وہ اگرچہ لکھ نہیں رہا ہے لیکن زبان خاص کا یہ رہا کہ داڑھی والا خون بہانے والا شخص ہے، اس سے محتاط رہنا چاہیے یا اس کو ختم کر دیا جائے۔ لا اسلوب ادبی خاص، آج عربی صحافت کا خاص ادبی انداز بھی ہے اور اس کے علمی میدانات بھی ہیں، یعنی الگ الگ پرچے موضوعات کے اعتبار سے لکھتے ہیں۔ انجینئرنگ کا الگ ہوگا، ڈاکٹری کا الگ ہوگا، سائنسی تحقیقات کا الگ ہوگا، عربی زبان و ادب نوفر کے الگ الگ موضوعات سے پرچے نکلتے ہیں۔ وَنَبَغَتْ شَخْصِيَّاتٌ أَجَادَتْ فِيهَا إِجَادَ فَنِّيَّةٌ، اور بھی اس عہد میں ایسی ایسی شخصیات پیدا ہوئی ہیں جنہوں نے صحافت میں فن کے اعتبار سے بہت بہتری پیش کی ہے۔ تو اگر یہ چیز نہ ہوتی تو پھر پورا عالم اسلام میں جنوبی تاریخ رہتا، تو ہندوستان مسلمانوں کو بیدار کرنے میں صحافتی نے زیادہ کردار ادا کیا ہے۔